السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اس کورس میں ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز۔ نماز مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دی گئی ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے ایک رکن نماز بھی ہے۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان اس کا نماز پڑھنا اور اس کا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وفات کے بعد قبر میں انسان سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ مطلب فرشتے جب قبر میں حساب لینے کے لیے حاضر ہوں گے تو وہ مرنے والے انسان سے سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھیں گے کہ کیا وہ نماز پڑھتا تھا یا وہ نماز میں کوتاہی کرتا تھا۔ لہٰذا مسلمان چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کا تابع دار ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے اصولوں پر نماز پڑھے۔ اب نماز کس طرح پڑھی جائے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور نماز کس طرح پڑھی جانی چاہیے۔ نماز اس طرح پڑھی جانی چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ نماز کے بہت سے فوائد ہیں۔ نماز چونکہ ایک مادی اور روحانی عبادت ہے، مطلب ہمارا فزیکل بینگ بھی نماز سے فوائد حاصل کرتا ہے اور ہمارا روحانی وجود بھی نماز سے فوائد حاصل کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری پوری باڈی، ہمارا پورا جسم حرکت میں ہوتا ہے، ہمارے تمام اعضاء حرکت میں ہوتے ہیں، جس سے ان کی موومنٹ، ان کی حرکت ہوتی ہے تو مسلمان کے جسم کو یا انسان کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے، باڈی کی ایکسرسائز، جو کہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد نماز جس طرح کے ایک روحانی عبادت ہے، لہٰذا نماز پڑھنے سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے۔ انسان دماغی طور پر مطمئن رہتا ہے اور وہ اس دنیا کی تمام مسائل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کے حضور جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا نماز کو مکمل خلوص کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب اس عبادت یا تمام عبادات کی شرائط کیا ہیں؟ عبادات کی بنیادی طور پر 2 شرائط ہیں۔ ہم عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا ہماری عبادت کا بنیادی مقصد اور بنیادی جزء اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہونی چاہیے، کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں کوئی اس کے علاوہ پہلو شامل نہیں ہے۔ عبادت کی دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت کو اس طرح سے کیا جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ مطلب عبادت اس طرح کی جائے کہ وہ تمام اصول اور وہ تمام طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے ان پر عمل کیا جائے، ان کو فالو کیا جائے، تاکہ نماز اور عبادت کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ اس کے بعد نماز کے چند پہلو ہیں جن کو ہم لے کر چلیں گے اور اس کے بعد تمام طریقہ کار سے گزرتے ہوئے نماز کو ایکسپلین کریں گے۔ نماز کے لیے جو کیا جانے والا سب سے پہلا عمل ہے وہ وضو ہے۔ انسان کا جسم مکمل طور پر پاک ہونا چاہیے۔ وضو
ایک طہارت کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے سے پہلے انسان اپنے جسم کو مکمل طور پر پاک صاف کر لے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ طہارت یعنی کہ پیورٹی نماز کا بنیادی جزو ہے۔ غسل اور وضو اسی طہارت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اب یہ طہارت اور پاکیزگی یہ 3 قسم کی ہوتی ہے اور تینوں چیزوں کا لازمی ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے باڈی مطلب ہمارے جسم کا پاک صاف ہونا لازمی جزو ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے کلوتھس مطلب ہمارے کپڑے۔ جسم کے بعد ہمارے کپڑے کہ جن کو پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی مکمل طور پر پاک صاف ہونے چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے جگہ، پلیس۔ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ مکمل طور پر پاک صاف ہونی چاہیے اور وہاں پر کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا طہارت کے یہ تینوں پہلو مطلب کہ جسم پاک صاف ہونا چاہیے، انسان کے کپڑے بالکل پاک صاف ہونے چاہیے، اور جس جگہ پر انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ اس طرح انسان اپنے رب کے حضور میں مکمل پاک صاف اور خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اب وضو کے چند فرائض بھی ہیں۔ ان فرائض میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو انسان کو طہارت بخشتی ہیں۔ وضو کے 4 فرائض میں سب سے پہلا فرض چہرے کا مکمل طور پر دھونا، اس کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ ان 4 فرائض میں سے اگر کوئی ایک بھی مس ہو جائے گا تو ہمارا وضو نامکمل رہ جائے گا اور ہماری نماز قبول نہ ہوگی۔ لہٰذا اچھے طریقے سے وضو کر لینا چاہیے اور تمام اعضاء کو مکمل طور پر اچھے طریقے سے دھو لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ٹخنے جلیں گے کہ جو وضو صحیح طریقے سے نہ کرتے تھے۔ اب انسان نے جب وضو کر کے پاکیزگی حاصل کر لی ہے تو اس کو جو اگلا کام کرنا ہے وہ ہے قبلے کا تعین کرنا کہ قبلہ کس طرف ہے اور وہ زمین کے جس حصے پر ہے وہاں پر قبلہ کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ انسان کو متعین کر لینا چاہیے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انسان کو نماز کا وقت دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ جو نماز ادا کرنے جا رہا ہے اس کا وقت شروع ہو چکا ہے یا کیا اس کا وقت ختم تو نہیں ہو چکا۔ لہٰذا نماز جو کہ مناسب ٹائم جو فرض کر دیا گیا ہے اس ٹائم پر پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد مسلمان کو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سطر کو مکمل طور پر ڈھانپ لینا چاہیے۔ ہر انسان خواہ وہ مرد ہے یا عورت اس کو چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے یعنی اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے وہ اپنے سطر کو مکمل طور پر ڈھانپ لے اور اس کے بعد قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز کے لیے تیاری کرے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو نماز کا بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو مکمل طور پر پاک صاف کریں کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمارا جسم پاک صاف نہیں ہے اور ہم طہارت سے دور ہیں تو ہم اسلام سے بھی دور ہیں۔ لہٰذا نماز پڑھنے سے پہلے چونکہ نماز ہمیں روحانی طور پر سکون دیتی ہے اور انسان کے دماغ میں تمام لغو باتوں اور خیالات سے انسان کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر کے جسمانی طور پر تمام گندگی سے نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ وضو کر لینے کے بعد انسان کو قبلہ رخ ہونا چاہیے، اس کو نماز کے وقت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو اپنا سطر ڈھانپ لینا چاہیے، اور اس کے بعد جو انسان کے ذمہ کام لگایا گیا ہے وہ ہے کہ وہ نیت کرے، وہ نماز کے لیے نیت کرے۔